یہ جتنا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ ساری خبریں ہمیں دے رہا ہے کہ اس کا تصرف کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ کتنا متکبر ہے، کتنا انصاف والا، کتنا قدردان، کتنا غیور، کتنا فہم والا، اور ہر وقت جاگنے والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ بے خبر ہے۔ اور بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تیرا بھلا کرے اور نہ برا کرے، اور اگر پھر تو نے ایسا کیا تو بے شک ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہم اثر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور اس کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن جن کی دنیا میں یہ پیروی کرتے تھے اپنے پیرووں سے، اپنے فالوور سے، اپنے ماننے والوں سے لا تعلقی ظاہر کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ انعام میں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ اور ڈر اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ پھر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، تو غافل دل کے ساتھ دعا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ دعا ہو، یقین کے ساتھ دعا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تمہیں یقین محکم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ کوئی اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ چیز عنایت فرما دے، کیونکہ اللہ کو کوئی شخص بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ، بیچارگی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یہی قرآن مجید ہم دن رات تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا جو یہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بار بار، وہ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے۔ اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور خوف اور طمع کی حالت میں اللہ ہی کو پکارو۔ فرما دیجئے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے۔ اللہ اور زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے۔
اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکے سوائے اس کے کہ جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی حکومت آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ برتر ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کی۔ بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، یہ سارا قرآن میں آپ تک ترجمے کی شکل میں بیان کر رہا ہوں، صرف اس یقین کامل کے لیے جو ہمارے سے مفقود ہو چکا ہے، جو غائب ہو چکا ہے۔ یہ یقین حاصل کرنے کی محنت ہے۔ اس یقین کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے رو رو کے سجدوں میں دعائیں کیا کریں، یا اللہ جیسا تو ذات و صفات میں ہے وہ میرے دل میں آ جائے، تو پھر مجھے کسی چیز کی مشکل نہیں لگے گی۔